لیکن سنو، آپ کچھ بھی کر لو، کتنے بھی بہانے کر لو، مرد کتنے ہی بہانے کر لیں، ایک دن اللہ کی عدالت ہے، ایک دن میدان محشر ہے، ایک دن میدان قیامت ہے، اللہ کی عدالت میں سب کو کھڑا ہونا ہوگا۔ اور اللہ کی عدالت کیسے سجے گی؟ سب دل کے کانوں سے۔ میں بھی اپنے آپ کو مخاطب ہوں، مجھے کوئی واعظ و نصیحت کا حق نہیں، میں بھی اپنے آپ کو نصیحت کر رہا ہوں اور آپ کو بھی کر رہا ہوں۔ غور سے سنیں، ایک مرتبہ امیر المومنین، غیظ المنافقین، امام المجاہدین، امام المشاہدین سیدنا فاروق اعظم نے حضرت کعب سے کہا، اے کعب، اے کعب، مجھے ایسی باتیں سنا جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر اور پیدا ہو، اللہ کی خشیت اور پیدا ہو۔ اب دھیان سے سنو کہ فاروق اعظم کعب سے کہہ رہے ہیں، اور وہ خود بھی اللہ سے کتنا ڈرتے فاروق اعظم، اتنا روتے تھے اللہ کے خوف سے کہ روتے روتے امیر المومنین فاروق اعظم کے چہرے پر آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا۔ وہ فاروق اعظم حضرت کعب سے کہتے ہیں، اے کعب، مجھے ایسی باتیں سناؤ جس سے میرے دل میں اللہ کا مزید ڈر اور خوف پیدا ہو۔ تو اب کعب احبار اب کیا سنا رہے ذرا سنیے۔ کعب کہتے ہیں، امیر المومنین جب قیامت کے دن، امیر المومنین جب قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، کعب احبار فاروق اعظم کی بارگاہ میں بیان کر رہے ہیں، میدان محشر جس کی تیاری کا حکم اللہ نے قرآن میں مجھے اور آپ کو دیا، تمام مومنین کو دیا، جس کی تیاری سے ہم بے خبر ہے، جس کی تیاری سے ناواقف ہے، جس کی تیاری پر کوئی توجہ نہیں ہے۔ یاد رکھو، نرم نرم گدوں پر جرائم کرنے والوں اللہ کی عدالت میں کیا منہ لے کر کے جائیں گے؟ جرائم اور گناہ کو اپنی پہچان بنانے والوں اللہ کی عدالت میں کیا منہ لے کر کے جائیں گے؟ کعب احبار کہتے ہیں، امیر المومنین اللہ رب العزت جب قیامت کے دن فرشتوں کو حکم دے گا کہ جاؤ اور جہنم کو لے کر کے آؤ، تو فاروق اعظم کی بارگاہ میں کعب کہتے ہیں، امیر المومنین جب فرشتے جہنم کو لائیں گے تو جہنم کے منہ میں 70,000 لگامیں ہوگی، اور 70,000 لگام میں سے ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے، اور جب کھینچ کر کے فرشتے جہنم کو لائیں گے تو پہلی مرتبہ جب جہنم سانس لے گا تو وہ شرارے بلند ہوں گے آگ کے کہ لوگوں کے دل دہل جائیں گے۔ جب دوسری مرتبہ جہنم سانس لے گا تو شرارے جہنم کے ایسے بلند ہوں گے کہ لوگوں کے دل سینے سے نکل کر لوگوں کے حلق میں اٹک جائیں گے۔ اللہ اکبر! کون کہہ رہا ہے؟ کعب احبار کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے دل حلق کے اندر اٹک جائیں گے۔ کبھی لقمہ روٹی کا، نرم نرم روٹی کا لقمہ ہمارے حلق میں اٹکتا ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جس وقت سینے سے دل نکل کر وہ قیامت آنے والی ہے، وہ قیامت آنے والی ہے، اس قیامت میں کتنی قیامتیں ہیں۔ اللہ اکبر! اپنی راتوں کے اندر عیاشی اور آوارگی کے شیش محل تعمیر کرنے والوں، کلمہ طیبہ پڑھ کر کے کلمے کے تقاضوں کو بھولنے والوں، کوئی زنا کے اڈوں کو آباد کر رہا ہے، کوئی شراب کے اڈوں کو آباد کر رہا ہے، کوئی جوؤں کے اڈوں کو آباد کر رہا ہے، کوئی گانوں کی غزلوں کی محفل میں جا رہا ہے۔ کیا ہو گیا اس قوم کو؟ یہ قوم دوسروں کو سدھارنے کے لیے آئی تھی، یہ قوم دوسروں کو جینے کا سلیقہ دینے کے لیے آئی تھی۔ سن لو، اپنی جوانی پر غرور کر کے میرے اللہ کے غضب کو چیلنج دینے والوں، اپنی دولت کے نشے میں گھمنڈ کر کے، گناہ کر کے خدا کے عذاب کو چیلنج کرنے والوں، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے میرے بھائی کہ اللہ کا عذاب برداشت کر سکے۔ نہیں کر سکتا کوئی اللہ کا عذاب برداشت، کسی میں طاقت نہیں ہے، کسی میں قوت نہیں ہے۔ اللہ کے عذاب کا اندازہ کر لو۔ میرے آقا تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر اگر پہاڑ ڈال دیے جائیں تو پہاڑ بھی پگھل پگھل جائیں۔ جہنم میں اگر پہاڑ ڈال دیے جائیں تو پہاڑ بھی پگھل پگھل جائیں۔ جس جہنم میں پہاڑ پگھلیں گے
اس میں ہماری ہڈیوں کا کیا بنے گا؟ جس جہنم میں پہاڑ پگھلیں گے اس جہنم میں ہمارے اس گوشت کے لوتھڑے کا کیا بنے گا؟ کیا ہمارا جسم پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہے؟ کیا ہمارے جسم میں پہاڑ سے زیادہ طاقت ہے؟ کیا ہمارے جسم میں پہاڑ سے زیادہ قوت ہے؟ میرے بھائی، اپنے یہ خوبصورت چہرے کیوں جہنم کا ایندھن بنا رہے ہو؟ اپنے ان خوبصورت چہروں کو کیوں جہنم میں داخل کر رہے ہو؟ اپنے ان خوبصورت چہروں کو کیوں جہنم کا مستحق بنا رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ جب جہنم دوسری مرتبہ سانس لے گا اور اس کی سانس سے جب جہنم کے شرارے اٹھیں گے تو لوگوں کے دل ان کے حلق میں اٹک جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین جب تیسری مرتبہ جہنم سانس لے گا تو اس کے شرارے جب اٹھیں گے اور اس کے شرارے اوپر کی طرف اٹھیں گے تو کعب کہتے ہیں امیر المومنین اس وقت عوام تو عوام، انبیاء کی شان یہ ہوگی، کعب احبار کہتے ہیں نبیوں کی شان یہ ہوگی کہ ابراہیم خلیل اللہ جیسا نبی، ابراہیم خلیل جیسا نبی اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کر اللہ سے عرض کریں گے مولا آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، آج تو صرف میں اپنی جان کے لیے امان طلب کرتا ہوں۔ یہ خلیل اللہ کی شان ہوگی۔ اس کو ابن حجر لکھ رہے ہیں اپنی کتاب میں، یہ ابراہیم خلیل کی شان ہوگی کہ ابراہیم خلیل اللہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے اللہ سے عرض کریں گے مولا آج ابراہیم تیری پناہ مانگتا ہے، اپنے جان کے لیے امان طلب کرتا ہے۔ میرے بھائی سوچو، جب ابو الانبیاء ابراہیم خلیل کی یہ شان ہوگی تو میرے اور آپ جیسے لوگوں کا وہاں کیا ٹھکانہ، ہم جیسے لوگوں کی کیا حیثیت؟ اس دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ کوئی تیاری نہیں کی۔ گناہ گناہ اور گناہ کے سوا کچھ نہیں۔ کعب احبار اسی پہ بس نہیں کرتے بلکہ کعب کہتے ہیں امیر المومنین اسی پہ بس نہیں بلکہ جہاں ابراہیم خلیل کی یہ شان ہوگی علیہ السلام کہ وہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے اللہ سے عرض کریں گے مولا میں اپنے لیے امان چاہتا ہوں، تو وہیں پر موسیٰ کلیم اللہ کی شان یہ ہوگی کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کر کہیں گے اے اللہ تو نے مجھ سے کلام کیا، شرف ہم کلامی مجھے عطا کیا، میرے اللہ آج موسیٰ کچھ نہیں مانگتا تجھ سے، بس موسیٰ اپنے لیے امان مانگتا ہے، اپنے لیے امان طلب کرتا ہے۔ مولا تو نے موسیٰ کو شرف ہم کلامی بخشا، موسیٰ تو آج اپنے لیے امان مانگتا ہے۔ کون موسیٰ؟ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے من جانب طور الایمن وقربناہ نجیا، موسیٰ طور کے دائیں طرف آؤ تاکہ تم سے سرگوشی کی جا سکے، تاکہ تم سے پیار کی باتیں کی جائے، تاکہ تم سے محبت کی باتیں کی جائے۔ وہ موسیٰ جن سے اللہ نے کلام کیا، وہ موسیٰ جو کلیم اللہ ہیں، وہ اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کے عرض کریں گے مولا آج میں تجھ سے اپنی امان چاہتا ہوں۔ اسی پہ بس نہیں، اور کہتے ہیں امیر المومنین صرف اسی پہ بس نہیں ہوگا، حضرت عیسیٰ کلمت اللہ، عیسیٰ روح اللہ بھی اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے کہیں گے میرے اللہ آج میں اپنی ماں کماری بطول مریم کے لیے کچھ نہیں مانگتا بلکہ میں تو آج اپنی جان کی امان چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں بتاؤ نا، جہاں معصوموں کی یہ شان ہوگی اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا؟ اپنی زندگی میں تو نہ نماز ہے، نہ رمضان شریف کے روزے ہیں، نہ اپنے چہروں پہ داڑیاں ہیں، نہ ہمارے گھروں میں دینی ماحول ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ کہیں گے ہمیں تو حضور بچا لیں گے نا مولانا، یہ سب ہوگا حضور، بے شک حضور بچائیں گے، لیکن حضور کا فرمان سنا آپ نے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان غور سے دل کے کانوں سے سن لو۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں۔ آقا فرما رہے جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں، بلکہ مزید فرمایا جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی میں محمد اس سے بیزار ہوں، بیزار حضور ان سے بیزار ہیں۔ اور بلکہ آپ حضور کی بات کرتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام تو اپنے صحابہ سے فرمایا کرتے تھے اے ابو ہریرہ بے نمازیوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو،
اللہ کے رسول صحابہ کو بے نمازیوں کے ساتھ بیٹھنے سے منع کر رہے، فرماتے ابو ہریرہ صحابہ میرے آقا فرماتے بے نمازیوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، کیونکہ بے نمازی پر آسمان سے لعنت برستی ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، رسول اللہ فرمائے، اللہ کے محبوب فرمائے کہ بے نمازیوں پر آسمان سے لعنت برستی ہے، اس کے باوجود بھی آج ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم نماز چھوڑ کر کے کامیاب ہو جائیں گے، نماز چھوڑ کر کے جنت میں جائیں گے۔ سن لو، میرے آقا علیہ السلام نے یہاں تک اپنے صحابہ سے کہا، دل کے کانوں سے سنو، آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ یہ دعا کیا کرو کہ اللہ کسی کو بدبخت اور محروم نہ بنائے، اللہ کسی کو بدبخت اور محروم نہ بنائے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ جانتے ہو بدبخت اور محروم کون ہے؟ تو صحابہ نے اس کی نہیں یا رسول اللہ۔ تو آقا فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دے وہ بدبخت بھی ہے، وہ محروم بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے اور تمہارے سچے نبی نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ اگر نماز کے معاملات میں تم کلیئر رہے تو تمہارے آگے کے سارے معاملات آسان ہوں گے، اور اگر نماز کے معاملے میں تم پھنس گئے تو تم قیامت کے دن پھنس جاؤ گے۔ یاد رکھنا ہر امتحان میں انسان کو دوسری اور تیسری مرتبہ کامیاب ہونے کا چانس دیا جاتا ہے، لیکن اللہ کا امتحان ایسا ہے، اللہ کا امتحان ایسا ہے جو دوبارہ اور سہبارہ نہیں ہوگا۔ وہ امتحان ایک ہی بار ہوگا۔ اس دنیا میں پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہو، نہ اس سے پہلے اس دنیا میں ہم آئے تھے، نہ اس کے بعد اس دنیا میں آنا نصیب ہوگا۔ میرے بھائیو اپنے وقت کو کیوں برباد کرتے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہو؟ کبھی ناچ رہے ہو، کبھی گانے سن رہے ہو، کبھی فلمیں دیکھ رہے ہو، کبھی شراب پی رہے ہو، کبھی نشہ کر رہے ہو۔ سنو، اللہ کے سچے نبی غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے راتوں رات جن کے گھر زمین میں دھسا دیے جائیں